آلہ وصحبہ وسلم۔ لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو اب یہ نصیحت سب سے پہلے آپ لوگوں کی طرف میں اس کو جو ہے سینڈ کرنے سے پہلے جو میں اپنے اوپر جو ذمہ داری کرتا ہوں، میں سب سے پہلا مخاطب میں خود اپنے آپ کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی زندگی کے ہر گوشے میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کا ڈر اختیار تقویٰ اختیار۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی جس بات کی تاکید کی ہے، جس بات کی وصیت کی ہے، تو یہ کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی ابو ذر غفاری کو رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تو اللہ حیثما اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی رہو۔ حیث کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، درس زمان میں درس مکان دونوں آ جاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا استشعار کرے، اس کا مراقبہ، یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی مجھے پوچھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن میں با اختیار کیوں نہ ہو جاؤں، کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، لیکن وہ اللہ کو ہے جو سوال کرنے کی اللہ کی ضرورت سے، اس کے حکم سے تو ہم سیکھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس مرتبے پہنچ جائیں، اتنے بڑے بھی ہو جائیں، جہاں کہیں بھی ہم پہنچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے احسان کا جو درجہ ہے، جو درجہ اللہ کی فرمایا نا، احسان کے دو درجے ہیں۔ جب جبریل نے پوچھا تو کیا من احسان یا رسول اللہ، من احسان یا محمد، احسان کیا ہے؟ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ ہم تعبد اللہ انک تراہ، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ پہلا درجہ تو اللہ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے جو خاص جو صالحین ہیں، انبیاء ہیں، وہ اس درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور ہم جیسے جو ہے جو گنہگار لوگ ہیں کم از کم دوسرے درجے پہ تو ہم آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ نہ کر سکو کہ تم اللہ یہ شعور تمہارے اندر تم پیدا نہ کر سکو کہ اللہ تم دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا تو پیدا کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ شعور اگر ہمارے اندر آ گیا تو پھر بخود ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہمارے جو ہے جو عیوب، اور ہمارے جو جتنے بھی جو ہے جو ہماری زندگی کے اندر جو شارٹ کمنگس ہے وہ خود ہی جو ہے کم ہو جائیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے وہ ہمارا بیدار ہو جائے، تو اس کے لحاظ سے انشاءاللہ اللہ کی قربتیں اور زیادہ ہماری ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر آپ نے سنا جب بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی والے ہو، آمنوا واتقوا، ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اگر انسان کا اگر وہاں پر زیادہ اعلیٰ درجے کا اگر ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں، اور یہ برکتیں آسمان سے بھی نازل ہوں گی، زمین سے بھی باہر نکلیں گی، اللہ کا وعدہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکت سے اللہ حل کر دیا۔ کیونکہ یہ نہیں کہ جیسے بھائی ہمارا سوال ملے گا، اللہ تعالیٰ جو قریب بیٹھیں گے، جنت ملے گی، سب چیز کب ملے گی، لیکن اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن دنیا کے اندر میں محسوس کریں۔ دنیا کے مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ جس تقوی کی برکت سے ان مسائل کو حل کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ جو ہے برکت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جتنا کچھ ممکن ہو اتنا ہم اخلاص پیدا کریں اپنی جدوں کے اندر، اللہ کی خاطر۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی خاطر ہم کام کریں۔ ہم جو ہے دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں، مرکز کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کی کر رہے ہیں، تو سوال خود ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ مجھے کیا چاہیے۔
اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اس کام کی وجہ سے میں یہ رزلٹ چاہ رہا ہوں، جاوید صاحب ہماری تعریف کریں یا کہ لوگ ہمارے دوستوں کے اندر جو میرا ایک مقام ہو جائے یا کہ لوگوں کی جو وفا ہو جائے، مجھے منصب مل جائے، اور یہ سب چیزیں اگر ہمارے ذہن میں آتی ہیں سمجھیے کب اخلاص سے بول رہے ہیں، کیونکہ اخلاص کا مطلوب بھی کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں ذرا ہماری نیت کو ہم جو ہے ذرا نظر ڈالیں کیوں کریں۔ اگر اللہ نہ کرے اخلاص سے ہم ہٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ اس کام کو کوئی فائدہ نہیں، ہم تو واپس آئیں، کسی کی تعریف کوئی مل جا سکتی، کچھ آپ کو منصب مل جا سکتا، کچھ آپ کو جو ہے کچھ دنیاوی فائدہ مل جا سکتا، لیکن اللہ کے رضا نہیں، بلکہ کوئی خیر جو اگر ہم کر رہے ہیں، کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ نیکی ہمارے کو بھی بیماری ہے، اس نیکی کا کوئی بدلا اللہ کے پاس نہیں۔ جیسے جو وہ حدیث جس کے اندر ابو کی حدیث ہے نا، اس میں پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت میں، ان کا جو ہے حساب لیا جائے گا، ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 3 اشخاص ہوں گے، ایک ہوگا جو ہے وہ شہید ہوگا، جو جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا ہوگا جو ہے خالی قرآن ختم آسان ہوں گے جو اور تھوڑی خدمتوں نے زندگی کی ہو، اور تیسرے جو ہے بڑے مالدار سخی صاحب ہوں گے جن کا جو ہے بڑا ڈنکا بجا ہوگا ان کے جو ہے سخاوت کا، اور ان تینوں کا جو حساب جو ہوگا آخر میں کیا ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ دھن میں بھیجیں گے، کیونکہ تینوں کون ہیں وہ جو نیک عمل کیا، ایک تو وہ ہے جو قرآن کی خدمت کیا، ایک تو وہ ہے جو اپنے مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں لٹا دیا، تیسرا وہ ہے جو اپنی جان بھی قربان کر دی، شہید ہے۔ لیکن اتنے نیک اعمال ہونے کے باوجود بھی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں، کیوں؟ صرف کمی کیا ہے؟ اخلاص۔ کمی کیا تھی؟ دنیا کی خاطر کیا ہوں، نام کی خاطر، شہرت کی خاطر، بنانے خاطر، جو تم نے چاہا وہ مل گیا، علامہ صاحب کی شہرت ہو گئی، مصیبت سے ڈنکی ہو گئی، مالدار صاحب کے سخاوت کی دیر پورا شہرت ہو گئی دنیا کے اندر، اور وہ شہید صاحب بیٹر لگ گیا، شہید لگ گیا بیٹر، تو دنیا کی خاطر کیا، اتنے اچھے کام، اتنے نیک کام دنیا کی خاطر کیے، اللہ کے پاس کوئی بدلا نہیں، بلکہ یہ ریاکاری یہ شرک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جانا ہے۔ اور ابو کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ حدیث سناتے تھے تو بے ہوش ہوتے، قیامت کا منظر ان کے سامنے آ جاتا تھا، تو اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی صرف نیت کے اندر اخلاص، نیت کے اندر توڑ تھی، نیت کے اندر جو ہے دکھاوا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جہنم میں پھینکے گی، تو یہ حدیث سناتے سناتے بے ہوش ہو جاتے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور بات ہے، ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ هؤلاء يسحر بهم نار جہنم، هؤلاء يسحر بهم نار جہنم، یہ وہ 3 اشخاص ہوں گے جسے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ تو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ان نیکیوں کے پیچھے ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا یہ نیکیاں جو ہمیں مل رہی ہیں کیا واقعی اللہ کے خاطر ہم نے کام کیا، کیا ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں کے چکر میں جو ہے ہم سوچتے رہیں اور جب وہاں پہنچے تو وہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں نہ ہوں۔ یہ اہم چیز ہے، اس لیے سلف صالحین سے بات آتی ہے کہ ہمیشہ جب وہ ملتے تھے دوسروں سے تو تجدید نیت کرتے تھے، تو نیت کو تجدید کرتے، نیتوں کا جو ہے استحضار ہوتا تھا کہ میں آپس میں خوش تھی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ مدارسہ ہوتا تھا، یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو تلقین اور نصیحتیں ہوتی تھی کہ اپنی نیتوں کی اصلاح۔ تو اہم چیز ہے کہ جو ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے بھائی، ہر آدمی جس مزاج کا ہے، جس اسٹائل کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، اسی کے لحاظ سے شیطان بھی متعین ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ محلہ بھائی ہمارا محلہ ہے، جو ہے جس طرح کے اردو بولنے والے ہیں، جس طرح کی جو بڑی سمجھنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی امام اس طرح کا ہوتا کہ لوگ سمجھیں۔ اب کوئی ٹھیک اردو بولنے والا تو بھائی جب اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بھائی ہم لوگ تو کوئی فائدہ نہیں بھائی۔ تو ایک معمولی چیز کو سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اسی اسٹائل کا آدمی ہے، تو شیطان تو جو ہے زیادہ ہے نا، تو ابلیس جو ہے
وہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان کو کیسے جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، کیسے جو ہے اس کو راستے سے نکالا جائے، اسی طرح کا شیطان اس کو مسلط ہے۔ تو اب ہم جو ہے جس فیلڈ کے اندر ہیں، یہاں سے بھٹکانے کے لیے، یہاں سے ہٹانے کے لیے، یا کہ کم از کم ہمارا اجر و ثواب ختم کرنے کے لیے انہیں قسم کے شیاطین کو جو ریکروٹ کرتا ہے، تو اس کام میں ماہر ہوتی ہے، اس کام میں ماہر ہوتی ہے۔ تو جو ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو کر رہے ہیں، بالکل مل رہے ہیں، ان شاء اللہ ملیں گی، لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت پر نظر رکھیں، اپنی نیت پر۔ میں تو کہا نا، میں تو آپ کو شروع میں بولا کہ ہم اپنی نیت کو صحیح رکھیں یا نہیں کہ رکھیں، کسی بھی کام کے سلسلے میں ہم خود اپنے آپ سوال کریں، تو اس کام کو کیوں کر رہا ہوں، کسی اور سوال کریں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا میں آپ کے سامنے کچھ اور بولوں اور میری نیت کچھ اور ہو، لیکن خود انسان اپنے آپ سے اگر سوال کرے تو پھر وہ جھوٹی ہو جائے۔ تو انسان کا اپنا آپ سے چوٹے ہو سکتا جانتا ہے، اپنے دل کا حال اس کو خود معلوم ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر ہم اپنی نیت کو سامنے رکھیں، اور نیت کی برکت ہے، صرف نیت پر بھی، صرف نیت پر اللہ جلدی جاتی ہے۔ آپ کام نہ ابھی کیے نہیں، نیت کی نیکی کی، نیکی کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ کریں گے تو پھر 10 سے لے کر 7 سے تک نیت کی برکت ہے۔ صحیح نیت اگر ہو تو صحیح نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، پھر آپ آگے بڑھے کیے تو پھر آپ کا اخلاص، آپ کا کیفیت عمل کس طرح آپ نے کیا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکی دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 700 نہیں دیتے۔ لیکن سوال نیت ایسی چیز ہے، آپ نہ بھی کریں، صرف نیت بھی کر لیں تو بھی آپ کو اجر ہے۔ برخلاف نیت میں جب کھوٹ آ گئی، نیت میں کھوٹ آ گئی تو اس کھوٹی نیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، وہ کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی وسعت کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا بڑا کام کرنے، اتنے ہزاروں میں، اتنے ہزاروں آپ کے ڈالر خرچہ ہونے کے باوجود نیت میں اخلاص ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی ہم جو ہے ہمیشہ اس پر نظر رکھیں کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو جائے، کیونکہ بھائی دنیا جیسے بھی گزارنا ہے گزری جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس اجر اسی عمل کو دیں گے جس عمل کے اندر اللہ کی رضا مندی مقصود اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی موجود ہو۔ یہ جو کنڈیشنس ہیں ہمارے اعمال کے پورے ہونے کے لیے، وہی چیزیں ہیں نا، یہ کہ اللہ کے خلاف اللہ کے خاطر وہ کام کیا گیا ہو، تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کے اتباع میں کام انجام دیا گیا ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس پر اللہ اجر دیتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم علم سے جڑے رہیں، علمی میدان سے جڑے رہیں۔ اور علمی میدان سے جڑنے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جاوید اور جو ہے عالم ہوں، ان کے ذریعے سے مختلف وقتاً کسی کتاب کا ایک دورہ رکھیں، دورہ شرعیہ، یا اسی طرح جو ہے کسی کتاب کو جو ہے جیسے بڑی کتاب نہیں، ہفتے میں 2 ہفتے میں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ دورہ علمیہ رکھا جائے۔ اب جیسے جو ہے کتاب توحید یا اصول الثلاثہ ہے یا القواعد الاربعہ ہے، اور ایسی عقیدے کی کتابیں یہ اہم ہے کیا ہے کہ ماذا یجب علی المسلم ان یعرف دینہ، بات کی ہے کہ اسی طرح محرمات استعانہ بالناس، ایسے حرام چیزیں اس کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں جو آپ 3-4 گھنٹے کی ایک مجلس میں ختم کر سکتے، تو اس طرح ایک دورہ علمیہ رکھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر جو ہے آپ کی معلومات جو ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے، تو دورہ علمیہ اسی طرح جو ہے اسی طرح کسی ایک کتاب کو متعین کر کے اس پر مستقل دروس
सवाल क्या है कि इसमें आम लोगों को जो नसीहत वाली बात होती है उससे हटकर इसमें इल्मी बातें, इसमें इल्मी नुकात बयान किए जाएँ, इससे आपका इल्म है इसमें ज़्यादा तो मकसद है। तो इसी तरह जो है तीसरी बात ये है कि आप खुद भी अपने मुताले के अंदर रोज़ाना कुछ वक्त निकालें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा किसी किताब पर मुतय्यन करें। जब मिसाल के तौर पर रियाज़-उस-सालिहीन का मुताला उस वक्त आप करते रहें जब तक कि शुरू से लेकर आखिर तक वो हदीस मुकम्मल ना हो। छोटी छोटी किताबों से शुरू करें, फिर बातें बड़ी किताबें जो आपके मुताले में आती हैं, हदीस के फ़न में, तफसीर के फ़न में, या इसी तरह जो है फ़िक़्ह के फ़न में। तो इस तरह की कोई किताब जो मुतय्यन करके उलमा से मशवरा करके आपने अपनी किताब को मुताले करना। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि उलमा से रब्त आपका हमेशा उलमा से ना करें। गुमराही आमतौर पर जो है ख़ास तौर पर मराकिज़ के लोगों को या कि दावती मैदान में जो लोगों को जो है वो डाइवर्शन जो आता ना उलमा से करने की वजह से अपनी मनमानी अपनी सोच वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो सही गलत का उसको उन्हें पता नहीं होता। बहुत दूर निकलने के बाद मेरे साथ सारे भाई में दूर निकल जाते और उतनी दूर निकल जाते फिर वापस ही मुश्किल हो जाती, फिर उसी पर जो है डगर पर फिर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वापस आना क्योंकि उनके पीछे कई फॉलोअर्स आ जाते हैं। अब उतना दूर आगे जाने के बाद नहीं मैं गलत था बस तो चप्पल मार दिमाग भाई आपके पीछे चले, आपकी बात मान के चले, आप क्या बोलते हैं। तो इसलिए जो है अपनी आपके डाइवर्शन आया क्यों, उलमा से रब्त कर गया। हर छोटी बड़ी चीज़ के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट में जो उलमा है आप किसी भी तरफ रखिए, उससे मशवरा करके आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह उस मशवरे में खैर होगा इंशाअल्लाह। जो बच्चे जो सालेह उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, इस बात की कि जो उम्मत उलमा से खाली हो गई ऐसी बात नहीं है। तो और ख़ास तौर पर फितनों का मसला जहाँ पर आता है, नए नए फितने जहाँ पैदा होते हैं, नई नई चीज़ें जब वजूद में आती हैं, तो अब वहाँ पर जो है पैदा जहाँ होगी पैदा होगी वाला क्या है अगर जो है मामले को उलुल अम्र की तरफ, रसूल की तरफ, हदीस की तरफ और उलुल अम्र में जो है हुक्काम भी है उलमा भी, तो उनकी तरफ अगर मामले को अगर ले जाया जाता तो फिर वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो लोग इस मामले में अहकाम के इस्तेमाल करें, आपको सही वजह दे सकें। तो लिहाजा खास तौर फितनों के दौर में, और ये ज़माना फितनों का ही ज़माना, ये ज़माना तो क्या है फितनों का ही ज़माना है। जिस रसूल बना मानते थे अल्लाह मैंने और बाहर फितनों से हम तेरी पनाह चाहते हैं। वो फितने जो ज़ाहिर हैं, जो फितने जो खफी जो हम सब नहीं समझते हैं कितना वो लेकिन है फितना। तो ऐसे मौक़ों पर जो है हम उलमा से जुड़े रहें, उनकी मजलिसों में हाजिर हों, उनसे मशवरा करें, उनके इल्म से फ़ायदा उठाएँ। तो ये चंद सूरतें हैं जो इल्म से रखें, आलिमों से रखें और इल्म के मैदान में हम इस मामले में आगे बढ़ते रहें। और चार बातें। और पाँचवीं बात ये है कि माशाअल्लाह जो है बात की खुशी है कि नौजवान तबका जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर जो ऊपर हो या मदारिस हो, जो मेंबर्स वगैरह जो होते हैं वो अक्सर भी वो होते हैं जो हमारी उम्र के या उसके हमारी उम्र से आगे के लोग लेकिन अब उनको क्या उससे मशवरा कर नहीं सकते, मैदान बता नहीं सकते, हिम्मत रखते ना ताकत रखते। बल्कि अक्सर जगहों पर खासकर मैंने जमीयत के बारे में मैंने देखा है कि जो लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर वो तो जो है वो है जो नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये आता है कि जो करने वाले आगे बढ़ते हैं उनको करने भी देते हैं, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है या रुक जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस मरकज़ पर अल्लाह का फजल ये है कि आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनको अल्लाह ने ताकतें भी दी है, जवानी भी दी है, और जवानी की इबादत अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो लिहाजा अब इस मरहले के अंदर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपस में जो है आपस में एक दूसरे का साथ
कोई हमारा कोई साथी जो किसी मुश्किल में आ गया तो उसको मुश्किल से निकालना और हिसाब कुर्बानी का मामला करना, वक्ती तौर पर उसका ना हमारा अपना कुछ नुकसान हो जाए, कोई भाई का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि खैर उन्नासी हम का उन्नास में सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये हमारा मकसूद बने और उस मकसूद के पीछे क्या अल्लाह की रज़ा में तो आपस में एक दूसरे से अल्लाह के खातिर मोहब्बत और अल्लाह के खातिर मोहब्बत बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में इंसान अगर करना चाहे तो बहुत मुश्किल मरहला है और इसी मुश्किल मरहले की वजह से अल्लाह का उसका अजर भी रखा। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह जो जगह देंगे अपने साए में, तो उसमें से 2 बंदे वो हैं जो रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफरक़ा अलैहि, वो दो लोग जो अल्लाह के खातिर जिन्होंने मोहब्बत की हो और अल्लाह ही के लिए जो लोग जुड़े अल्लाह ही के लिए जो जुदा हो, तो आपस में आप लोग हैं तो एक दूसरे से जो तमासुब जो कहते हैं, एक दूसरे से जो अटैचमेंट, एक दूसरे से जो रब, ये हमारा मजबूत हो और हमारा कोई भाई गलती कर दे तो उसको जो है अलग ऐलान तब्दील न करें, बल्कि उसको आहिस्ते से आप उसकी आयत की तरफ निशानदही करें ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, क्योंकि इस्लाह का उसूल यही है कि आप राजदारी से उसका आयत बताना। अगर ऐलान सबके सामने अरे क्या मैं पैसा करा रहे क्या भाई तुम ऐसे करें, तो वो इस्लाह नहीं, वो जो है उसकी फजीहत नसीहत नहीं है, फजीहत उसको दलील करें और किसी को दलील करने से उसकी इस्लाह नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि आपका मुखालिफ होता है, आपका दुश्मन होता है। तो लिहाजा इस्लाह का जो तरीका है उसका हम याद करें, आपस में एक दूसरे से अल्लाह के साथ मोहब्बत करें, जहाँ कहीं भी जो है किसी के अंदर जो है कोई कमी देखें उसकी इस्लाह की कोशिश करें और कोई कमज़ोरी भी अगर है जो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं, इस मामले में हम कोशिश करें कि जो है इस मामले में उसकी मदद करके उसको बताएँ, उसको जो है अपने बराबर बताने की कोशिश करें, या कुछ भी नहीं कर सकते कम अज़ कम उसके लिए दुआ। ये दुआ करना इस बात की दलील है कि आप उसको चाह रहे हैं, आप उसके लिए खैर खाई के जज्बा रखते हैं और आपने भाई अब इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि जो इंसान अपने भाई के लिए जिसकी पीठ पीछे दुआ करता है, अल्लाह ताला एक रिश्ते को मुतय्यन करता है, लोग उसके लिए भी उसी के लिए दुआ करता है, तो वो चीज़ उसके लिए भी हो जाए। इसके लिए बात तरफ से बात आती है कि उनको कोई मुश्किल आती है तो अपने किसी जो है जानने वालों में इस तरह का जो परेशान हाल जो होता है उसके लिए दुआ करें, उसकी पीठ पीछे। और वजह क्या होती है उनकी कि अल्लाह ताला जो है इनके लिए दुआ करने के लिए एक फरिश्ते को मुतय्यन करता है ताकि इनका मसला हो। तो दावतुल अखीर बिज़हरिल गैब जो है ये बहुत ही बड़ा ये है अल्लाह के पास बड़ा अमल, इसमें इंसान की अपनी दुआ भी कबूल होती है और इसके लिए आप जब उसके गैब में दुआ करते हैं उसके खैर खाही का भी जज्बा होता है, उसमें जो बात दलील होती है कि आप जो आदमी से या साथी से आप मदद करते हैं, दीन तौर पर जो खैर खाही आप करते हैं अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो इस तरह जो है आखिरी बात ये है कि अल्लाह के लिए आप अपने दिल के अंदर वो चीज़ों को जलाना, वो बातों को एक है किब्र, एक है किब्र तकब्बुर। आप किसी भी मरहले में पहुंच जाएं, किसी भी मनसब पे पहुंच जाएं, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल के अंदर आपके दिल के अंदर कभी राय बराबर भी ये बात ना आए, किब्र क्या है? अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? और किब्र हाँ बतरुल हक़ व गमतुन नास, दो अलामत है। बतरुल हक़, हक़ आपके सामने सच आ रहा है, हक़ बात आ रही, ये नहीं मानता जी, तो नहीं मानता जी जो है ना ये क्या है, इस बात की दलील है कि आपके दिक्कत है, हक़ आ गया ठीक है भाई चलो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा क्या हुआ, लेकिन ठुकरा देना, तस्लीम ना करना ये आपके तरफ। दूसरा क्या है? गमतुन नास, लोगों को अच्छी समझना, इसके बाद जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी है तो दूसरे के पास नहीं है तो उसे गिरा के बात करना, उसके अपने बराबर में समझना, उसको कमतर समझना। आप ज़बान से इजहार ना भी करें लेकिन दिल के अंदर ये बात आ गई जो मेरे से कमतर है, मेरे बराबर नहीं है, और जिसके दिल के अंदर तकब्बुर हो, राई के बराबर तकब्बुर हो, अल्लाह उसको जन्नत
جنت میں داخل نہیں کرنا مطلب اس کے اعمال گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکی بھی اللہ قبول کر لے گا تو اس نیکی کا اللہ بدلا دے گا، اور اس کو جہنم میں دھکیل دینا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نظر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تدبر سے عادی مثالیں کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام امام الانبیاء کبھی آپ کے رویے سے آپ کے دل میں تدبر والا مسئلہ ہے، اسی کا آپ نے دیکھ سمجھا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے کہ ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول سے میرے سے قریب، ہر صحابی کیا سوچتا تھا کہ رسول اللہ صرف میرے سے قریب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویہ کیا ہوتا تھا، ہر ایک سے آپ ایسے پیش آتے تھے کہ آپ ہر ایک کے جو ہے محبوب جان تھے، ہر ایک کے جو ہے آپ قریب تھے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ سے مجھ سے محبت ہے۔ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے حادث میں بات ہے جو رسم نے ہاتھ پکڑ لیے کیا معادی اور فکر کیا ہے کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کے اندر ان کے لیے چاہت رکھتے ہیں، آپ اظہار بھی کریں، یہ بھی اسلام سے کہا بھائی میں آپ کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو پھر وہ بندہ سن کے خاموش نہ ہو جائے بلکہ وہ بھی دعا دے، وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی محبتوں میں لے لے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کریں۔ تو ایک دوسرے کی چاہت ایک دوسرے کی محبت انسان جب کرتا ہے تو آٹومیٹک تکبر سے دور ہونا، دوسری چیز جس سے ہمیں رکنا ہے وہ ہے ہمارا کوئی بھائی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ کے لیے حسد نہ حسد کو جلانا، کیونکہ حسد کیا ہے، حسد کیا ہے، حسد کی آگ جو ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ آگ اس تک پہنچنے سے پہلے وہ آگ حسد کرنے والے کو جلا کر ختم کرتا ہے، وہ عذاب خود جھیلتا ہے، حسد کرنے والا کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا۔ اسی لیے ایمان کے اندر یہ بات ہمیں سکھائی گئی تبدیل پر ایمان، اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو آپ کے لکھ دیا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ نے جو آپ کو نہیں لکھا ہے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ بیٹے سے پہلے آپ کا رزق متعین کر دیا، آپ کی نعمتیں متعین کر دی، آپ کی زندگی متعین کر دی، اس سے نہ دے ایک ڈراپ کم ہو سکتا ہے نہ ایک ڈراپ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک دانہ نہ کم آپ کھا سکتے ہیں اور ایک دانہ آپ زیادہ کھا سکتے ہیں۔ جب آپ کی تکلیف متعین ہے تو حسد کس بات، جلن کس بات، آپ کا اپنا بھائی اگر آگے بڑھ رہا ہے آپ دعا کریں کہ مجھے بھی دے، لیکن یہ نہیں کہ جو اس سے نکل جائے اور وہ چیز مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے، دوسروں سے وہ نعمت چھن جائے اور آپ کو مل جائے، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ جائز ہے۔ جائز کیا ہے، آپ یہ کریں کہ اللہ تو مجھے دیا ہے، وہ بندہ اتنا خرچ کر رہا ہے، وہ بندہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی وہ چیز دی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نیت میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کر رہا ہے اتنا اگر آپ کا اللہ دے گا، اور کیا دے گا، اجر ہی تو چاہیے نا، نیت ہی کافی آپ کی۔ اس لیے جو ہے حسد، کیونکہ حسد کا جو عمل جو سب سے پہلے کس نے کیا، شیطان نے، سب سے پہلے اس نے کیا شیطان۔ تو ہم لوگ کو اس معاملے میں حسد کرنے والے کا جو باپ دادا کون بن گیا، استاد کون بن گیا، شیطان۔ تو اس راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ چیزیں کبھی بھی زندگی صرف آپ ہی کے لوگوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سب کے لیے بول رہا ہوں، اور جو ہے اس وقت کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دو چیزیں، یہ دو گناہ جو ہے ہمارے اپنے اندر، کیونکہ دونوں گناہ کیا ہے کسی اور کو نہیں پتہ، دلی گناہ تاکہ دل کے اندر پکتے، آپ کا ساتھ میں بیٹھا ہوا بھائی جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، آپ کی ماں نہیں سمجھ سکتا، آپ کا باپ نہیں سمجھ سکتا، آپ کا بیٹا نہیں سمجھ سکتا، صرف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، دوسروں کے اعتبار، تو آپ خود اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کبھی آپ کے دل کے اندر تکبر آئے تو اللہ سے پناہ مانگیے، گاؤں میں جاؤ رکھی ہوتی بنا دیں، اور اس طرح حسد کا مسئلہ ذکر آئے تو پوری طور پر تقدیر پر ایمان لائیں اور نہ فرق بنا چاہیں کہ اللہ سے بچا لے۔ یہ دو چیزیں، اور بھی بہت ساری گناہ ہیں، لیکن کیا ہے یہ دو چیزیں انسان تباہ کرتی ہیں، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت تباہ،
تکبر سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے اس انسان. یہ اور بات ایک ہو سکتا ہے اس کے مال کی وجہ سے, اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ جو ہے احترام کرنے مجبور ہوتے ہیں, لیکن دل سے کوئی احترام نہیں کرے, سامنے احترام کرے پیچھے جا کے گالی دے. اور حسد بھی کیا ہے, انسان کو جلا کر کے کھا کر کے یہ سب پورا برباد ہو جاتا ہے, اس کے گناہ ختم ہو جاتا ہے, اور ملتا وہی ہے جو اس کو ملے گا وہی ہے. تو ان دو چیزوں کو اپنے آپ میں بچانے کی کوشش, خاص کر اپنے دوست احباب سے اور معاملہ کبھی بھی نہ ہو کسی بھی, اور اسی طرح رشتہ داروں سے بھی یہ معاملہ کبھی ہمارا نہ ہو. یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی, اللہ تعالیٰ جو دے اور شر سے اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ خیر پر جمع کر کے رکھیں ہم سب کو, اور اس خیر پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ جو بیٹھک جو ہم نے اللہ کی دی ہے, اللہ تعالیٰ میدان حسنات کو جمع فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں مقربین میں شامل فرما دے. اور جو کچھ بھی اعمال انجام ہم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شر کو سے نوازے, اور جو ہے ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو